بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی بلند در صلوات انتظامیہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تقریباً 12 بجے مجلس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ 10:30 ممبر میں چھوڑتا ہوں جوڑے پور سے، رنگ روڈ کے ذریعے آتے آتے 20 سے 25 منٹ کا فاصلہ، 11 بجے کا ٹائم لے رہا ہے۔ اب تقریباً بھائی نے حکم دے کہ 20 منٹ لے رہا ہے۔ اب 20 منٹ میں نے اپنا خطبہ مکمل نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کیا جائے کہاں پہ ختم کیا جائے، تو لہٰذا بہت کم وقت میں بہت زیادہ باتیں ہو جائیں گی اگر آپ ایک لمحہ میرا ضائع نہ کریں اور اپنا بھی ضائع نہ کریں۔ میں نے مضمون سارا چھوڑ دیا، میں نے کہاں سے شروع کرنا، بس 2 سے 3 روایات بیان کر کے آپ سے زیادہ چاہا۔ یہ شام والا تھا نا، حاکم شام، یہ اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے لیے سفر کرتا 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 مدینہ پہنچا۔ سارا دن لوگوں کو ہیرے جواہر تقسیم کرتا کہ میرے بیٹے کی بیعت کا ہے۔ تاریخ کہتی نماز ظہر کا ہوا وقت، آپ کی اور میرے مولا حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے کہ حاکم شام اپنے وزیر کے ساتھ ہے۔ کہتا ہے کہ جتنی دولت سارا دن آج ہم بانٹ کے آئے ہیں اس سے 2 گنا ڈبل اس مسجد میں ڈھیر لگا۔ وزیر پریشان، اس نے کہا بادشاہ خیریت تو ہے؟ ہم نے خزانے خالی کر دیے، اتنی دولت کرنی کیا؟ اس نے کہا وہ جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہے اسے ہدیہ دینا۔ وزیر مزید پریشان، اس نے کہا اس کی بیعت اتنی قیمتی ہے، اس نے کہا یہ ہماری بیعت کرے گا نہیں۔ اس نے کہا پھر دولت دینی کیوں؟ اس نے کہا دولت اس لیے دینی ہے تاکہ اس پہ روب اور دبدبا بنا رہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میرے پاس دولت ختم ہو نہیں سکتی۔ اس نے مسجد میں دولت کا انبار لگایا، انبار لگ رہا تھا۔ وزیر کہتا بادشاہ ذرا یہ تو بتا یہ جو مصلی پہ کھڑا ہے کون؟ وہ کہتا کیا تو نہیں جانتا یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ دولت کا انبار لگا، امام حسن مجتبیٰ نے مصلی کو چھوڑا، چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے کے قریب آنے لگے۔ دولت کے ڈھیر کو دیکھا تک نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ دولت کے ڈھیر کو کیا دیکھے جس کی نانی خدیجہ کی سونے کی پلیٹیں بیچ بیچ کے لوگ غنی بنتے رہے۔ کیا کہتے بھی آپ کے اور بات بلند ہو گئے کسی کا پرداز اور ہمارے آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے ہمیشہ داد کا مل کے ایک مضمون شروع کیا جائے، آغاز اس کا اچھا ہو آخر تک اچھا چلتا ہے۔ ہم نے مضمون شروع کیا ہی کوئی آیت نہیں پڑھی کچھ کیا، اس میں ڈائریکٹ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے بہت کم وقت میں میرا اچھا ساتھ دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دراز ہوا۔ اب اس نے پیچھے سے بات جبنا رسول اللہ، امام نے پلٹ کر کہا یہ جتنا دولت کا ڈھیر لگا یہ آپ کو ہدیہ دیا، قبول کیجیے، اگر تو کم ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، دولت میرے پاس ختم نہیں ہو سکتی، اگر آپ کہیں گے تو میں دولت اور لے آتا ہوں، اسے قبول کیجیے۔ امام نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، دروازے کی طرف چلنا شروع کیا۔ اسی حاکم شام کا حبشی غلام دروازے کے پاس بیٹھا جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ رحمت العالمین کی زیارت کی، رسول اللہ کو دیکھا۔ اس نے جیسے پوچھا ہے ہم نے تو سنا تھا اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، چہرہ بھی محمد جیسا ہے، چال بھی محمد جیسی ہے، خوب محمد کی شبیہ ہے۔ اس نے جلدی سے مولا کی نالین مبارک اٹھا کے اپنے ابا کے دامن کے ساتھ صاف کرنی شروع کی۔ اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی۔ حسن مجتبیٰ نے جوتا پہن کے فرمایا حبشی غلام وہ
دولت کا ڈھیر دیکھ رہا ہے. کہتا جی بولا. امام فرماتا سارا اٹھا کے لے جا. اٹھا اپنی جگہ سے جی کے حاکم شام. کہتا فرزند رسول جتنی دولت سارا دن بانٹی اسے 2 گنا ڈبل آپ کی جیبوں میں ہدیہ کی. آپ ساری دولت اس حبشی غلام کو دے رہے ہیں. امام فرماتے غلام میرا نہیں غلام تیرا ہے. اس نے دشمن کے سامنے مجھ حسد کی جوتی صاف کر کے مجھے پیش کی ہے. میں نے ساری دولت اس جوتی کے صدقے میں اسے دی جو میں فاطمہ کا بیٹا. تشریح کا وقت ہے ہی نہیں, بس سفر کرتے چلے. اچھا عرب میں رواج تھا, ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی کا جھگڑا ہو جائے نا ہم فوراً گریبان پہ بیٹھتے ہیں, گالی گلوچ پہ آتے ہیں. عرب کا رواج یہ کلچر یہ عرب کا کلچر یہ کہ اگر کوئی کسی کی توہین کرے اسے یا تو اپنے گھر میں دعوت دی جاتی تو پھر لوگوں میں بٹھا کر توہین کی جاتی, موقع پہ توہین نہیں کرتی. اس کے وزیر نے کہا آپ کی توہین ہوگی, آپ ایسا کریں رسول کے نواسے خط لیں اور کہ شام ہے کچھ معاملات میں بات کرنا. امام نے دعوت کیا قبول. اب ذکر علی پہ پابندی تھی شام میں. اب شام والے پڑھتے تو کلمہ تھے. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کو تو دیکھا نہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سن رکھا ہے حسن ہو بہو نانا کی شبیہ ہے. آج حسن کو دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا رسول دکھتا کیسا تھا. اب شام کی کوئی گلی کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پہ لوگوں کا ہجوم نہ. 2 دوست تھے, کتنے؟ تو میں بہت روانی سے تیز پڑھتا جاؤں, وقت ختم ہونے پہ. 2 دوست, ایک پیدائشی اپاہج چل نہیں سکتا, ایک نبینا دیکھ نہیں سکتا. بس ایک جو سہارا لیتے لیتے شام کی کسی گلی کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اب جو دیکھ نہ سکتا وہ اپنے اپاہج دوست سے کہا دیکھ میں دیکھ نہیں سکتا, اللہ نے تجھے آنکھیں عطا کی, تو مجھے دیکھ کر بتائیں مصطفیٰ کا بیٹا دکھتا کیسا ہے. اب عشق تو تھا نا اندر, شور و گل پر پا. اس نے کہا کیا وہ کیسا شور؟ اس نے کہا وہ آ چکے ہیں جس کا انتظار تھا. اب ایک پیدائشی اپاہج چل نہیں سکتا, دوسرا دیکھ نہیں سکتا. اب امام کی سواری چلتی 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 ان دونوں دوستوں کے قریب پہنچی. امام نے گھوڑے کو روکا, ہاتھ میں تھا عصا. عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں تھا, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے کر آئے تھے. انبیاء کا ساتھ تبرکات میں سے ہوتا ہوتا امام علی تک آئے, پھر امام حسن کے پاس. امام کے قریب پہنچے, امام نے عصا چھوڑا, ٹک کر کے آواز. اب جو دیکھ نہیں سکتا اس نے اپنے اپاہج دوست سے کہا جو چل نہیں سکتا کیا گرا؟ اس نے کہا مصطفیٰ کے بیٹے کے ہاتھوں سے عصا چھوٹا. اس نے کہا دیکھ تو چل نہیں سکتا, میں دیکھ نہیں سکتا, تو اشارے سے بتاتا جا, میں ہاتھ زمین پہ مار کے مصطفیٰ کے بیٹے کو عصا اٹھا کر دیتا ہوں. ابھی یہ دونوں دوست بات کر رہے تھے, امام حسن مجتبیٰ نے اسے پکارا جو چل نہیں سکتا. امام فرماتے ہیں اٹھ, میرا عصا پکڑا, وہ اٹھ کے چلنے لگا. اب جیسے ہی چلا, امام فرماتے ہیں ویسے تو بڑا ہی کنجوس ہے. کہتا مولا کنجوسی کیا کی؟ امام فرماتے ہیں اپنی دوست کی آنکھوں سے مس کیوں نہیں کیا. کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلام. اب سواری چلتے چلتے آپ اس زیارات پہ کون گیا؟ آپ نے زیارات پہ گیا, اللہ آپ سب کو ذکر کا ذکر. آپ جس حرم میں جائیں گے نا وہاں پہ حرم کے باہر پردے نصب, قالین نصب, زری کے باہر, اور قالین کے نیچے چھوٹے چھوٹے چمڑے کے ٹکڑے لگے تاکہ وزن بنا دے. اس ہاتھ میں شام نے کہا دیکھو اس نے اپنے دوستوں کو تاجروں کو بلائے مانگا ہے. اس نے کہا دیکھو کوئی بندہ کرسی چھوڑ کے استقبال نہ کرے حسن مجتبیٰ. اور اس نے قالین وہ نصب کروایا دروازے پر محل کے جسے اٹھانے کے لیے کم سے کم 15 سے 20 بندوں کی ضرورت ہوتی. اس نے کہا جب حسن آئے گا قالین کو اٹھایا جائے گا, سر جھکے گا, اگر ہلکا سا جھک بھی گیا تو زندگی میں پہلی مرتبہ حق باپ کے سامنے.
وہ جتنے تاجر امیر جاگیردار لوگ تھے دربار میں آنے لگے، قالین تھا اوپر، سپاہیوں نے اٹھا رکھا۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی سواری پہنچی، اعلان ہوا امام آ رہے، قالین کو چھوڑا گیا۔ اب امام کی سواری آئی، امام گھوڑے سے اترے۔ اب جیسے ہی پہلا قدم قالین کے قریب آئے، ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا ہے جس نے قالین کو چھت کے ساتھ لگایا۔ اب سپاہی کہتے ہیں فرزند رسول جس پردے کو ہٹانے کے لیے اٹھانے کے لیے 15 سے 20 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس ہوا کے جھونکے نے اٹھا کیسے لیا؟ امام فرماتے جو ہوا ہے نا یہ ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمارے ادب اور احترام کے لیے تم اپنے نوکروں کو روک سکتے ہو، ہمارے نہیں۔ کیا کرنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ میں گزارش کروں گا میں وقت سے 11 بجے پہنچا تو 11 بجے مجھے مقبل دے دیا۔ امام محل میں داخل ہوا۔ اب جس نے کہا تھا کوئی اٹھے نہ، تخت پہ بیٹھا، سب سے پہلے مصطفیٰ کی شبیہ ہو، علی کا بیٹا ہو، جلال کتنا ہو، کھڑا، پورا دربار کھڑا ہو۔ مال کے دروازے کے ایک شخص تھا، عمر بن عاص، کیا نام ہے؟ یہ عاص بن وائل کا، عاص بن وائل جانتے کون تھا؟ یہ عاص بن وائل وہ کمینہ تھا جس نے رسول اللہ کو پہلی مرتبہ ابتر کہا۔ اس نے ایک ٹولہ بنا رکھا تھا نوجوان، 15 سے 20 بندے اس کے پاس ہوتے، جہاں سے رسول گزرتے چاہے چوراہا ہے گلی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے آوازیں کستے، ابتر ابتر ابتر۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی۔ امام فرماتے ہیں کس کا بیٹا ہے، نام کیا؟ کہتا میرا نام عمر بن عاص ہے، عاص بن وائل کا بیٹا۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ امام فرماتے کیا تیرا باپ وہی نہیں جو رسول پہ آوازیں کستا تھا ابتر کی؟ کہتے ہاں میرا باپ وہی ہے، لیکن میں تو مسلمان ہو گیا ہوں کلمہ پڑھ کر۔ امام فرماتے اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول تیرا ہی دشمن قیامت تک بے اولاد رہے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تیرے باپ کے لیے، یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تیرے باپ کے لیے۔ اللہ کا قرآن غلط ہو نہیں سکتا، کائنات کا نظام چاہے دائیں بائیں ہو جائے، اللہ کا قرآن غلط ہو نہیں سکتا۔ قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہتا ہے، گھر جا کے اپنی اماں سے اپنے حقیقی باپ کا نام پوچھ۔ اب امام تشریف فرما ہوئے کرسی پہ بیٹھے پروگرام کے اپنا، اس نے دیکھو اپنے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرداد ہوتی ہے، کیونکہ حسن کے باپ نے ساری زندگی چٹائی پہ گزاری۔ تم اپنے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بتاؤ گے، یہ بتاؤ گے، وہ بتاؤ گے، ناؤز باللہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، بول نہیں پائے۔ لیکن یہ جاہل یہ نہیں جانتے غربت نہیں سادگی ہے، غربت نہیں سادگی ہے۔ وہ پہلا بندہ کھڑا ہو ہے، اشارہ اگر آپ سمجھ جائیں معرفت والے لوگوں کے لیے، پہلا بندہ کھڑا ہو، اس نے کہا میرے باپ کو جانتے ہو؟ پورا دربار بولا کون سا؟ جو پہنچ گیا اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہاتھ بلند ہو گیا، کسی کا محتاج نہ ہو، جسے سمجھ نہیں ہے وہ ساتھ والے سے پوچھ لے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا فلاں، اچھا اسے کیا؟ اس کے پاس اتنی جاگیرات، اتنی بھیڑ بکریاں، دوسرے کے پاس میرے باپ کے پاس اتنی زمینیں تھی، گھوڑے تھے، یہ تھا وہ تھا، کرتے 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 امام حسن مجتبیٰ کی باری ہے۔ حاکم شام کہتے ہیں فرزند رسول کچھ آپ بھی بیان کریں، آپ کے باپ کے پاس کیا تھا؟ امام نے اپنی مسند کو چھوڑا۔ امام فرماتے ہیں اے حاکم شام دربار تیرا ہے، مشیر تیرے ہیں، وزیر تیرے ہیں، سپاہی تیرے ہیں، تمام لوگوں نے اپنے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بتائی ہیں۔ میں حسن مجتبیٰ نے اپنے دادا ابو طالب کے فضائل نہیں پڑھنے، میرے دادا ابو طالب کے سخاوت سے تو آشنا ہے، میں نے اپنے باپ علی کے فضائل نہیں پڑھنے، میرے بابا علی کی تلوار کی جھنکار سے تو واقف ہے۔ امام فرماتے میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر اپنی ماں حوا تک ہر ماں کا کردار بلند آواز سے بتاتا ہوں، میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا، میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا۔ امام فرماتے ذرا تخت کو چھوڑ، ذرا میرے قریب آ اور آہستہ سے دھیمے سے لہجے میں میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بتا۔ کردار ہوتے تو بتاتے۔ میں نے پہلے کہا کہ طول تشریح کا وقت ہے، میں بڑی روانی سے پڑھتا جا رہا ہوں، خدا کی قسم بہت اچھا سنا، آپ لفظوں کو وصول کرتے، اگر وصول نہ کرتے تو شاید ہو سکتا ہے ہم پہلی روایت میں روزی تشریح میں وقت گزرنا۔ اب اس نے کس کے کہنے کو کیا؟ وزیر کے کہنے۔ ساری رات حاکم شام سویا، چکر لگتے، وہ جس وزیر نے کہا تھا خط لکھو مصطفیٰ کے بیٹے کو، ساری رات چھپا رہا،
اس نے کہا جا بلاؤ سے اللہ کی لعنت ہو، پہلے میری توہین مدینے میں ہوئی، اب یہاں پہ اس نے میری ماں تک کو نہیں چھوڑا۔ وہ کانپتا ہوا بدن لے کر بادشاہ معذرت معافی، سرکار آپ پریشان کیوں؟ ابھی تو حسن مجتبیٰ کچھ دن مہمان ہے شام میں، کل پھر بلا لیتے ہیں۔ اس نے کیا بدبخت اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، اس نے تو میری اماں تک نہیں چھوڑی، کل کیا کرے گا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرے گا، میں نے سن رہا کہ حسن مجتبیٰ نے آج کا خطبہ لے دیا۔ آپ کے سمجھتے مجلس پڑھنا تھا، یہاں سے کوئی بندہ میں کسی کو نہ آ کے حضور صرف 2 منٹ اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، آپ کے کہاں کے کام کرنے کا، طرح طرح کے چہرے، طرح طرح کی آنکھیں، بندے عجیب و غریب چہروں سے مولویوں کو ذاکروں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں حقیقت بات ہے، ایک بندہ ویسے بیٹھا ہو، اسے غور سے دیکھو، بندہ پریشان، اسے ہے کیا؟ اس نے کہا ہر خاص و عام کو دعوت دی، دربار میں خاص و عام کو دعوت دی۔ اگلا دن آیا، اس نے کہا فرزند رسول ہم چاہتے ہیں آپ خطبہ دیں۔ کوئی تشریح نہیں، کوئی توضیح نہیں، پورا خطبہ پڑھنے کا وقت ہے نہیں، وقت ہوتا تو پورا خطبہ پڑھتا۔ امام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی کتابوں کا ذکر کیا، تمام انبیاء کا ذکر کیا، زمین و آسمان کا ذکر کیا، ملائکہ کا ذکر کیا، اوصیاء کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد امام فرماتے اگر ہم چاہیں تو شمال کو، من بولیے، مغرب کو، مرد کو، عورت کو، بس ایک قسمت ہاری کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تیرا باپ بھی یہی دعوے کرتا تھا، کیا کبھی مرد بھی عورت بنا، عورت بھی مرد بن سکتی ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، امام نے سر کو جھکایا، امام فرماتے تجھے شرم نہیں آتی؟ اب جو سر کا ماما تھا وہ اوڑھنی بن گیا۔ اب یہ جانے لگے، امام فرمایا رک ٹھہر، پلٹ، اب کیا؟ امام فرماتے خوشخبری تو سنتی جا، جو تم اپنے گھر عورت چھوڑ کے آئی تھی اسے حسن نے مرد کر دیا۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، شام کے لوگ انہیں پکڑ کر امام حسن مجتبیٰ کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے مولا آپ بھی کریم ہے، آپ کے بابا بھی کریم تھے، نانا بھی کریم ہے، خاندان ہی سخیوں کا ہے، مولا مہربانی فرمائے انہیں معاف کر دیجئے۔ امام فرماتے ابھی وقت ہے، پوچھا گیا مولا کیسا وقت؟ امام فرماتے ابھی ان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگی، جو مخنث ہوگا، جو شام کے دربار میں ناچ ناچ کر کہے گا خبردار یاد رکھنا کبھی بھی محمد اور علی کی اولاد کو پھونکنا نہیں۔ آج 2 محرم الحرام ہے، اللہ جانے حسین نے مدینہ چھوڑا کیسے، جن کی ہائے بلند ہو گئی، اللہ پر رحم فرمائے۔ ایک رات ایسی آئی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی کہ ہر رات میں دسترخوان سجاتی تھی، میرے بھیا حسین آ کے بیٹھتے، ہاشمی جوان سارے اکٹھے ہوتے، کہیں پہ علی اکبر، کہیں پہ قاسم، کہیں پہ انو محمد، کہیں پہ عباس، بھیا حسین کھانا کھاتے کھاتے تمام بچوں کو مخاطب کر کے کلام کرتے، کہتے ہیں رات عجیب تھی، میں دیکھ رہی تھی آج بھیا حسین نے کسی سے کلام نہیں کیا، لقمہ اٹھاتے ہیں پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ تمام بنی ہاشم کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے، کہتے ہیں میں حجرے کے دروازے سے دیکھتی رہی، بھیا حسین کبھی صحن میں آتے، کبھی حجرے میں جاتے، کبھی زمین کو دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے۔ ایک مرتبہ پکار کا بہن زینب میرا امامہ اور میری تلوار لے کر، کہتے وقت امام تھے، میں نے پوچھا نہیں بھیا کہاں کا ارادہ اس رات کے اندھیرے میں؟ امام نے امامہ پہنا، تلوار تھا، ایک مطلب پلٹ کر بی بی زینب نے حجرے کی طرف دیکھا، کون و محمد تڑپ کے بچے اٹھے، کیونکہ شہزادے کہتے ہیں آج تک ہماری ماں نے اس لہجے میں ہمیں پکارا نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر آ گئے، کون و محمد تمہارے ماموں کہیں جا رہے ہیں اس رات کے اندھیرے میں، اپنے ماموں کے پیچھے پیچھے جانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ زہرا کا بیٹا ہے، کوئی آنکھ اس کی جانب اٹھے اس کے چہرے پہ آنکھ نہ رہے۔ یہ صدا سنی حسن کی بیوہ نے،
فرمایا قاسم جی میرے بچے چچا کہیں جا رہے، تمہاری پھوپھی زینب نے بچے ہمراہ میرے شہزادے سے بھی جا، علی اکبر بھی آ گئے، شہزادہ قاسم بھی آ گئے، تمام بنی ہاشم اکٹھے ہوئے۔ حویلی کے صدر دروازے کے پاس حجرہ تھا حضرت عباس علیہ، روایت کہتی سینے پر سوئے ہوئے تھے حضرت فضل، باپ پیار کر رہا ہے بیٹے کو، چلتے چلتے حضرت عباس کی زوجہ، یاد رکھیں ماؤں کو بڑی محبت ہوتی ہے، آپ کے سخت ہاتھ کے ساتھ بیٹے کا ہاتھ تھاما اپنی طرف کھینچا۔ عباس فرماتے ہیں خیریت تو ہے، آج تک تم نے اپنے بچے کو سخت ہاتھ نہیں لگایا، آج کس طرح اسے کھینچ رہی ہے؟ کہا آپ آقا یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، زہرا کا بیٹا رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہا ہے۔ حضرت عباس آئے سر کو جھکایا، آقا کھاتے وقت تو آپ نے بتایا نہیں کہیں جانا، فرمایا عباس میں چاہتا تھا دربار میں کہاں جاؤں مگر زینب نے نہیں چاہا، بڑی محبت تھی بی بی زینب کو اپنے بھیا حسین سے، فرمایا جیسے میری تمہاری مرضی میرے شہزادے۔ یہ پہلی اور آخری مرتبہ رات کے اندھیرے میں مدینے والوں نے بنی ہاشم کا ایک قافلہ دیکھا، آگے آگے آقا حسین، پیچھے پیچھے ننگی تلواریں لے کر بنی ہاشم کے نوجوان چلنے لگے۔ دربار کے باہر حضرت عباس کو روکا، فرمایا عباس ان تمام جوانوں کا تو استاد ہے، جب تک میری صدا بلند نہ ہو تو نے دربار آنا نہیں۔ امام دربار میں آیا، ولید نے کہا حسین تو جانتے ہیں حاکم شام مارا گیا، بیٹا اس کا تخت پہ ہے، بیعت کا۔ امام فرمان مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابھی پلٹے ہی تھے کہ مروان کمینے نے کہا ولید کس کا انتظار ہے، موقع اچھا ہے، سر تن سے جدا کر دے۔ آقا حسین نے پلٹ کر کہا اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تیری کیا مجال کہ تو زہرا کے بیٹے کی سر کی بات کرے۔ یہ آواز سنی حضرت عباس نے، سوچو عباس کتنا وفادار تھا، جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ عباس نے تلوار نیام سے نکالی، آنکھوں میں خون کے آنسو آ گئے، بھاگتے ہوئے دربار میں آئے۔ حسین کی نگاہ عباس کے چہرے پہ پڑی، سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا عباس جنگ نہیں کرنی، بھائی کو سمجھاتے ہو۔ حسین گھر تک لے آئے، تمام ہاشمی جوان اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے۔ آقا حسین نے محسوس کیا عباس حجرے میں نہیں آئے، گھر کی حویلی میں داخل ہی نہیں، پلٹ کر واپس گلی میں دیکھتے کہ قبیلہ بنی ہاشم کی گلی میں رات کے اندھیرے میں، اس رات کے پہر میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ عباس نے سر سے ماما اتار دیا۔ سوچو کتنا بہادر علی کی شبیہ ہے کہ بہادر رویا نہیں کرتے، ان کے بازو کاٹتے، جو بہادر ہوتا ہے جان اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ سوچو کتنی تکلیف میں تھا عباس، دل سے محسوس کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ عباس سر سے ماما اتار کے خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آقا حسین نے آ کے چہرہ پکڑا، فرمایا عباس تو میرے بابا کی شبیہ ہے، تیری آنکھوں میں آنسو، تو میرا شیر بھائی ہے۔ عباس روتا کیوں ہے؟ کہا بھیا میں روتا اس لیے ہوں، دربار والی بات گھر پہنچ چکی ہوگی، اگر علی کی بیٹی زینب نے مجھ سے پوچھ لیا عباس تیرے جیتے جی زہرا کے بیٹے کی سر کی بات ہوئی تو میں بطول کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ یا زہرا آج مکمل روانگی نہیں پڑی، آدھی روانگی آج پڑھوں گا، آدھی روانگی کل پڑھوں گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا کیسے؟ فرمایا عباس کاغذ قلم لے آیا، کاغذ قلم آیا، فرشت بنے، فرمایا عباس لکھ حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کہن، جون، صحابہ کی فہرست مکمل ہوئی، حضرت عباس نے بند کی، فرمایا عباس اب ہاشمی جوانوں کی فہرست بنے، لکھ حسین ابن عباس ابن قاسم ابن حسن، علی اکبر ابن حسین۔ نام لکھتے 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 حضرت عباس نے فہرست بند کرنے کا ارادہ کیا، فرمایا عباس اب لکھو نا محمد۔ فرمایا آقا وہ تو بچے ہیں، کیا بچے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ فرمایا ہاں بچے بھی جائیں گے۔ جیسے ہی انہوں محمد کا نام آیا، حضرت عباس نے فہرست بند کرنے کا ارادہ کیا۔ آقا حسین فرماتے ہیں عباس لگتا ہے تو جلدی میں ہے، فرمایا آقا جلدی نہیں، جو گھر کے بچے ان تک کے نام لکھ لیے ہیں، اب باقی بچا نہیں۔ فرمایا عباس ابھی ایک بچہ باقی ہے، لکھ علی اصغر۔ علی اصغر کیا کرے گا میدان جنگ میں؟ علی اصغر کے حصے کا بھی ایک تیر کربلا کے میدان میں ہے۔ فہرست ہو گئی۔
کیا؟ فرمایا عباس کس قدر جلدی میں؟ فرمایا جلدی میں تو نہیں، صحابہ کے نام ہو گئے، حتیٰ کہ ہاشمی خاندان کے جوانوں کے نام ہو گئے، سب سے چھوٹا علی اصغر اس کا نام ہے، اب بچا کون ہے؟ فرمایا گیا عباس اب لکھ زین بنت علی، بی بی زینب کا نام آیا، عباس کے ہاتھ کانپنے لگے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک ہاتھ عباس نے آنکھوں پہ رکھا، زینب کی زے کہیں پہ لکھی، یہ کہیں پہ لکھی، عباس کی نگاہ ایسے ہی قلم پہ پڑی، یہاں سے علی کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، عباس کا ماتھا چوم کے کہتی ہے عباس یہی حق بنتا تھا بطول کی بیٹی کا نام لکھنے کا، جس طرح تو نے میرا نام لکھا ہے اس طرح علی کی بیٹی کبھی کسی بازار میں کبھی کسی دربار میں ابھی لفظ ختم ہوئے نہیں تھی، اب آقا حسین فرماتے ہیں عباس لکھ ام کلثوم بنت علی، تیسرا نام لکھوایا رقیہ بنت علی، آخری جملہ جو رو نہیں سکا ہائے ضرور کرے، جیسے رقیہ کا نام آیا سگی بہن تھی عباس کی، آقا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عباس رو کے کہتا ہے آقا اگر آپ کہیں پہلے دو نام مٹا نہ دوں، رقیہ جانے شام کا دربار جانے، عباس کی بہن جانے،